تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ: تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک نہیں آتے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ مقتول ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی بات کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ ہی لے گی، اگر مضبوط قلعوں میں ہوگے تب بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کی آمد کی وجہ سے ہمارے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں اور کھیتوں کی پیداواری بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ انہیں جو کوئی تکلیف پہنچی یا پیداوار میں کمی ہوئی تو اسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف منسوب کر دیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے آنے کی نحوست ہے۔ اچھی حالت کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور اگر کسی چیزوں کی کمی یا مہنگائی کی زیادتی ہو گئی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جتنی نعمتیں، خوشحالی، بدحالی، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یہ سب کچھ نعمت اور خوشحالی یا بدحالی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کے پاس بھی نہیں پھٹکتے، یعنی باتوں کو سمجھتے تو کیا سمجھنے کے پاس سے گزرتے بھی نہیں، ان کے جھول کا ان پر غلبہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ اچھے حالات آئے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو کچھ بدحالی پہنچے وہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ یہ خطاب ہر انسان کو ہے، اور اس میں اچھی حالت بری حالت پیش آنے کا قانون بتا دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی حق واجب نہیں۔ جو بھی نعمت اور اچھی حالت اللہ کی طرف سے مل جائے وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ نیک اعمال کرنے سے بھی اللہ پر کسی کا کچھ حق واجب نہیں ہوتا۔ نیک اعمال پر جو نعمتوں اور برکتوں کے وعدے ہیں وہ سب اس کا فضل ہے، اور جو کوئی مصیبت یا بدحالی انسان کو پہنچ جائے وہ انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔